قلوبنا مولانا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات پڑھ محمد وعلى محمد. اللہ کے بعد سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر نذیر، فاطمہ بنت محمد جان، اسور عباس ابن کرم حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے مرحومین ہیں سب کے اوپر احسان فرما دے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن پروردگار نے ذکر کر دیا جو عمل صالح انجام دے، صاحب ایمان ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے، حق راہ میں چل رہا ہے. جو دشواریاں ہو انسان جو ہے صبر کر رہا ہے تو پھر وہ انسان نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے. تو اول یہ ضروری ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح انجام دے رہا ہو. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے صرف ایمان کافی ہے، نہیں، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی ضروری ہے. اور آئے حق پہ چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حق پہ چلے گا یا مثلا جو ہے آپ کی دعوت دے گا تو پھر جو ہے دشواریاں ہوں گی. جب حق کا پیغام پہنچائے گا، آپ پہ چلے گا تو پھر جو ہے پتھر آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایسے موقع پہ کوئی جو ہے افلاطون کا ڈبہ دے، دشواریاں ہوگی تو پھر ایسے موقع پہ صبر کرے. اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ صابر ہوں گے. صبر کی وجہ سے انسان صبر کر رہا ہے تو اب وہ جنت میں جائے گا. اب مثلا جو ہے مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر انسان روزے سے ہے، اب معلوم یہ ہوا کہ اس نے دیکھ لیا کسی کو بیڑی پیتے ہوئے، لیکن چائے تو پی سکتا ہے نا، لیکن نہیں، روزے سے ہے لہذا اب جو ہے وہ صبر کر رہا ہے. مثلا بہت پیاسا ہے، گھر میں گیا فریج کے پاس ٹھنڈا پانی دیکھا، لیکن اب جو ہے پیاسا ہے لیکن اب جو ہے وہ صبر کر رہا ہے. پیاس لگی ہے لیکن جو ہے پانی نہیں پی رہا ہے. ایسے مثال سے بنا لیجئے گا ذہن میں، لیکن پانی نہیں پی رہا. چائے تو پی سکتا ہے لیکن جو ہے اب صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے کہ حکم پروردگار ہے. اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جنت میں جائیں گے وہ جو ہے صابر ہوگا، کہ جو انسان صبر کرے گا. روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو حکم ہوگا صاحب قبر کی خبر لو. مرنے کے بعد کہا جائے گا نواز سے کہ صاحب قبر کی خبر لو. وہ بھی ایسے ہی دکھاوا حج سے بھی کیا، حکم ہوگا عبادت کر کے آیا ہے، اور سب سے سخت عبادت اور مہنگا عبادت یہی ہے حج. حکم ہوگا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی جو ہے کاری ہے. اللہ تو جانتا ہے نا، حج کر کے آئے، عبادت کر کے آئے، اللہ تو جانتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ رسید پہ حاجی لکھوائے. پڑھیے صلوات. اللہ تو جانتا ہی ہے
तो अब हुक्म होगा, हाजी से हुक्म होगा, हज करके आए इबादत से हुक्म होगा, ये हाजी साहब है खबर लो, तो उसमें भी दिखावा, इस तरीके से एक एक को हुक्म होगा। तो अब रवायत में ये मिलता है कि फिर जो है सब्र को हुक्म दिया जाएगा, साहिबे कब्र की खबर लो, तो सब्र आगे बढ़ेगा, कहेगा परवरदिगार हमें मालूम है ये बंदा बहुत बड़ा साबिर था। जाहिर सी बात है कि जो इंसान जो है अपने नफ्स है, नफ्स हमारा जो है, जो ख्वाहिशात है, अगर इंसान जो है उसे कुचल दे, उसके बरक्स कर रहा है, तो फिर वो इंसान जो है कामयाब है। ख्वाहिशात के नफ्स अलग अलग है। खुद जो है पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी रवायत है, जो ख्वाहिशात नफ्स हो, इंसान जो है उसे कुचल दे, उसे रौंद दे, उसे शिकस्त दे दे, और जो हुक्म परवरदिगार हो उसे अंजाम दे, अपने ख्वाहिशात को तमाम जो है कुचल दे, रौंद दे, छोड़ दे। तो फिर जो है पांचवें इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने अपनी बात की कसम खाकर फरमाया कि ज़मीन और आसमान जो है ज़ामिन है, हम जो है उसके लिए रिस्क वहां से फराहम कर देंगे जहां से सोचा भी नहीं। यानी अल्लाह ताला जो है वो खुद अल्लाह ही करता है, लेकिन फरिश्तों को मुअय्यन किए हुए हैं, तो खुद जो है परवरदिगार, यानी इंसान अपने नफ्स के, अपने ख्वाहिशात को अगर रोकता है, तो अब आप देखें कि ख्वाहिशात मसलन इस दुनिया में बहुत से ख्वाहिशात हैं। अब आप देखें कि बहुत से ऐसे थे कि दुनियावी ख्वाहिशात को घर किया, जैसा कि मिलता है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। देखिए जो दुनिया को किस तरीके से पौधा, पहले उसके अंदर जो है ख्वाहिश पाई गई। तो छठे इमाम के ज़माने में एक इमाम का गुलाम था, आशिक था, चाहने वाला था। इमाम जब भी मस्जिद में जाते थे तो इमाम की सवारी को देखता था, मस्जिद के बाहर इमाम वगैरह पकड़े, इमाम की सवारी को देखता था। इमाम जो है जब इबादत अंजाम देके जाते थे, सवारी के साथ चले जाते थे। वो इमाम का गुलाम था, इमाम के साथ बराबर आता जाता रहता था, सवारी को देख रहा था। एक दिन इमाम मस्जिद में आए और आने के बाद नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि खुरासानी चंद अफराद आए। एक शख्स जो खुरासानी था उसने ये कहा कि तुम जो है इमाम के साथ हो, इमाम के सवारी को देखते हो, लिहाजा देखो ऐसा करो, ये काम जो है हमें दे दो और इसकी एवज में तुम जो है तमाम हमारी जायदाद ले लो, सब जमीन है, बाग है, जानवर वगैरह है, सब तुम ले लो और ये काम हमें दे दो, हम इमाम की गुलामी करेंगे। जब ये सुना खुश हुआ, कहा कि रुक जाओ एक मिनट रुको, हम जो है इमाम से पूछ कर आते हैं, इमाम से मालूम कर। हाँ ठीक है जाओ। अब वो शख्स जो है इमाम का जो खादिम था, कहते इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मौला ये शख्स आया है, पर आ गया ना, एक शख्स आया मौला, वो कह रहा है कि देखो ऐसा करो, जो तुम काम कर रहे हो, इमाम की गुलामी जो खिदमत कर रहे हो, ये हमें दे दोगा और तुम जो है इसके एवज में तमाम जायदाद ले लो। कहा कि मौला ये ऐसा मसला है, लिहाजा हम जो है मशवरे के तौर पे आए हैं। इमाम ने कहा देखो तुम्हें अख्तियार है, अगर कोई दे रहा है कोई एतराज नहीं है, हम तो खुद ही तुम्हें देते हैं, अगर दूसरा दे तो हमें क्या एतराज है, कोई मसला नहीं है। तो फिर उसने कहा कि नहीं मौला, बस हम ये आए कि आप जो है मशवरा दें, जैसा कहें। इमाम ने कहा तुम्हें अख्तियार है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इमाम ने कहा कि एक बात सुन लो और उसके बाद जो है तुम चले जाओ। उसने कहा मौला क्या? इमाम ने कहा कि देखो जो भी हमारे साहब शिया चाहने वाले हमारे जो है आशिक जो होंगे, तो रोज महशर जो है पैगंबर अकरम होंगे, मौलाए कायनात होंगे, दिगर आइम्मा होंगे और इनके इर्द गिर्द जो है हमारे चाहने वाले होंगे, गुलाम होंगे, शिया होंगे, जो अहले बैत के मुहिब होंगे।
وہ جو ہے روز محشر ارد گرد ہوں گے. اب تمہیں اختیار ہے, جا سکتے ہو. تب اس نے یہ کہا کہ مولا ہمیں جو ہے دنیاوی دولت جو ہے یہ منظور نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اب وہ شخص جو ہے جیسے خراسانی کے پاس پہنچا, خراسانی نے جو ہے شکل دیکھ کر پہچان لیا, ہاں ہم سمجھ گئے. تب اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے مولا سے اس طریقے سے ذکر کیا ہے اور مولا نے یہ جواب دیا ہے. کہا کہ ہم نے جو ہے جب شکل جا رہے تھے تو کیفیت اور تھی, جب واپس آئے تو کیفیت چہرے کی اور تھی, ہم جو ہے سمجھ گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو خراسانی تھا وہ بھی امام کی خدمت میں آیا اور امام نے کہا کہ دیکھو تم بھی یہاں خدمت کرو, تم بھی یہاں رہو ہمارے ساتھ, دونوں افراد. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی دولت مل رہی تھی, تمام جائیداد وغیرہ مل رہا تھا, لیکن جو ہے اس نے تمام چیزوں کو یعنی دنیا کو ٹھکرا دیا اور جو ہے فوقیت دیا, جسے قبول کیا وہ آخرت ہے. یہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے دنیا میں بھی ہے کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہتا ہے. جیسا کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, رسول اسلام سے روایت, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ بنی اسرائیل, اور وہ جو ہے حسین جمیل تھا, بہت خوبصورت تھا, حسین جمیل. دیکھیے کس طریقے سے اگر خواہشات نفس کو جو ہے انسان خواہشات کو اگر جو ہے کچل دے, رونق دے, اس کے خلاف ہو. تو بنی اسرائیل کا وہ شخص پیغمبر اکرم سے روایت ہے, وہ شخص جو ہے حسین جمیل خوبصورت تھا اور وہ کام کرتا تھا. مثلا جو ہے لکڑی وغیرہ سے ٹوکری وغیرہ بناتا تھا, لکڑی کا بنا کر وہ جو ہے فروخت کرتا تھا, محلے میں بستی میں فروخت کرتا تھا, لیکن بہت خوبصورت تھا. تو ایک دن جو ہے یہ فروخت کرنے نکلا, لکڑی کا ٹوکری سر پہ لے کر نکلا دوسرا, تو بادشاہ کی لڑکی اس کی نظر پڑ گئی. بہرحال یہ گزر گیا تو اس نے جو ہے اپنی کنیز سے کہا اسے جو ہے ہمارے دربار میں بلاؤ. پھر یہ شخص جو ہے بنی اسرائیل کا جو عابد تھا, حسین تھا, خوبصورت تھا, پھر نکلا دوسرے دن, وہی ٹوکری لکڑی کا بنا کر فروخت کرتا تھا, حدیث کا. پھر نکلا, جیسے ہی اس کے محل کی طرف سے گزرا تو ملکہ نے بہرحال کنیز سے کہہ دیا تھا, تو پھر جو ہے کنیز نے اسے بلایا کہ آ جاؤ, ہمیں جو ہے خریدنا ہے, یہ لکڑی کا ٹوکری جو ہے لینا ہے. اب جیسے ہی یہ شخص عابد حسین جمیل خوبصورت جیسے ہی داخل ہوا گھر میں, اب جب داخل ہوا تو آخر کار جو ہے اب مجبور کیا گیا, دروازہ بند کر دیا. اب اسے مجبور کیا, اب یہ جو ہے سوچنے لگا کہ ہم نے جو ہے اس قدر عبادت کی ہے پوری زندگی, عابد عبادت گزار حسین خوبصورت, اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ملا. پھر اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے چند لمحے کے لیے موقع دے دو تاکہ کچھ ضروریات سے فارغ ہو جائے. اب یہ جو ہے چھت پہ پہنچا, بلندی پہ گیا. اب بلندی پہ جانے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا راستہ ہو کہ جس کے سہارے سے ہم نیچے اتر جائیں, نکل جائیں. بہت غور اور فکر کیا, لیکن جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ملی. اب یہ سوچ رہا تھا ادھر پہلے حرام ہے, ادھر جو ہے یہ پوری زندگی اس نے عبادت کی ہے, عبادت گزار ہے, عابد ہے, زاہد ہے, حسین اور خوبصورت ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے آخر کار جو ہے کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اب جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا
تو پھر اس نے سوچا کہ اب جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام دیکھ کر جو ہے ہم خود کود جاتے ہیں، اوپر سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ادھر جو ہے اس نے ارادہ کیا، اور جیسے ہی ارادہ کیا پروردگار کا حکم ہوا جناب جبریل سے کہ جائیے، اور جانے کے بعد جو ہے اس شخص کو بچا لیجیے، مرنے نہ پائے، اصل ہاتھ پیر نہ ٹوٹے۔ اور جیسے ہی چھلانگ لگایا معلوم یہ ہوا کہ ادھر تو اللہ کا حکم ہوا تھا، اب جب گرا زمین پہ وہ صحیح اور سالم تھا، صحیح اور سالم تھا، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہ کیا کرے، گھر پہ پہنچا، جب گھر پہ گیا تو بیوی نے سوال کیا کہ پیسہ لے کر آئے ہو تو کچھ لے کر آؤ، گندم وغیرہ۔ اور یہ جو ٹوکری فروخت کرتا تھا، یہ ٹوکری کہاں تھی؟ محل میں چھوٹ گیا تھا نا، بیچتا تھا نا، لے کر گئے تھے، وہی رہ گیا، ٹوکری وہی چھوٹ گئی ہے۔ اب یہ تو خالی ہاتھ پہنچا نا، ٹوکری رہ گئی۔ اب بیوی کرے کچھ لے کر آؤ تاکہ جو ہے بچے ہم لوگ کچھ کھائے پیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آج تو کچھ ملا نہیں ہے، لیکن ایسا کرو کہ تندور روشن کر دو تاکہ پڑوس کی ہمسایہ عورتیں آئیں، انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے ہاں آج کچھ پکا نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے آج بھوکے ہیں، انہیں معلوم نہ ہو، آپ تندور روشن کر دو، اور اگر آئیں تو کہہ دینا کہ کھانا آمادہ ہو رہا، روٹی پک رہی ہے۔ اب ادھر جو ہے بیوی نے تندور روشن کر دیا، تندور روشن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے محلے کی ایک عورت آگ کے غرض سے آگ لینے آئی، اور جیسے ہی آگ لی اس نے دیکھا کہ اس کی روٹی آمادہ ہے۔ اس نے جو ہے اس عورت سے، صاحب خانہ سے کہا کہ آپ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہے، ادھر روٹی جو ہے جل جائے گی۔ اب جو ہے بیوی گئی، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے روٹی کو نکالا، اب تعجب کرنے لگی۔ اب بیوی نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ولی خدا ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اتنی دولت دے دے کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس ہمارے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ جو خواہشات نفس کا نا، جو نفس ہمارا کا تقاضا ہوتا ہے، اسے جو ہے چل دیا، اس کے برخلاف عمل انجام دیا، تو دیکھیں وہ جو ہے کس راہ پہ، کس منزل پہ ہے۔ دوبارہ کہ انسان جو ہے وہی نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے کہ جو عمل انجام دے اپنے خواہشات کے برعکس، جو خواہشات جو نفس ہمارا ہے اسے کچل دے، وہ انسان جو ہے بند ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ ایسے تھے، خود امام حسین علیہ السلام کے جو خط لکھا تھا، سب جو ہے خواہشات نفس دنیا تھے نا، جو خط لکھ لکھ کر بلایا، اور پھر جو ہے امام کے خلاف ہو گئے۔ اور دیکھیں بہت سے ایسے تھے، معلوم یہ ہوا کہ ان کا مذہب کچھ اور تھا، جیسے جو ہے عثمانیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، صاحب دولت سے، سب کو ٹھکرا دیا، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ جناب وہاب آپ دیکھیں وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ ہاں عزیزان محترم، کسی نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا کون سا ہے؟ امام نے کہا اس کا جان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ عزیزان محترم، جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان میں جانے لگے، ایک سلسلہ بندھا ہوا تھا۔ علی اکبر کو امام حسین دیکھ رہے تھے، امام حسین کو جناب فضا دیکھ رہی تھی، فضا کو شہزادی زینب دیکھ رہی تھی،
شہزادی زینب کے چہرے کو میں لیلا دیکھ رہی تھی. جیسے امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا، آواز آئی. امام حسین جو ہے کوئی دور چلے پھر کے انگلیوں کے بل جوان بیٹے کے پاس پہنچے. کیا دیکھا کہ سینے میں برسی ٹوٹی ہوئی ہے. امام حسین نے اپنے زانو کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، تین چڑھائے. آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. حسین جو ہے علی اکبر کے سینے سے برسی کھینچ رہا ہے. آزادہ رو بس آخری فکرہ. کسی نے سید سجاد سے مدینے میں سوال کیا، کہا مولا ہم تو کربلا میں نہیں تھے، بس آخری فکرہ، ہم تو کربلا میں نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ سنا ایک بیوی تھی جن کی سفید چادر سرخ ہو. مولا وہ بیوی کون تھی؟ سید سجاد نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، تو میری پھوپھی زینب تھی جو علی اکبر کے خون سے سفید چادر سرخ ہو. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض رجا قریب محمد وال محمد کے صدقے میں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار جو اولاد جناب رضا علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت واسلام تین واسر اخلاص واقع نصیر فاطمہ بنت محمد جان نصر عباس ابن کرم حسین اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات جتنے مرحومین سب کی روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ اور السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسم القبلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب